میں اس لڑکی لارا کے فلیٹ میں اسے رسی کی مدد سے کرسی پر باندھ کر اسے پوچھ گچھ کر رہا تھا، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، جس پر میں نے خنجر کی مدد سے اس کی گردن اور کاندھے پر کٹ لگایا، لیکن پھر اچانک میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا اور پولیس میرے گرد موجود تھی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے لارا کے فلیٹ میں گھس کر اس پر قاتلانہ حملہ کرنے اور اسے زخمی کرنے کے الزامات میں مجھے گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کال کیا اور اس نے میری ضمانت دی، تب مجھے رہائی ملی۔ پھر میں نے لارا کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ ہسپتال سے بے ہوشی کے عالم میں اغوا کر لی گئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے۔ میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ جو اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا نکال لی گئی ہے؟ کس نے تمہیں بے ہوش کیا تھا؟ شاگل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پولیس بھی اس بارے میں انکوائری کر رہی ہے اور میں بھی اس معاملے میں کارروائی کر رہا ہوں۔ 1-2 گھنٹوں بعد مجھے صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا، جونز نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بتانا کہ کیا ہوا، کس نے کیا، اور اب وہ لارا کہاں ہے؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آپ کو 2 گھنٹوں بعد کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر 2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹوں کے بعد جول کی کال آ گئی۔ جونز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جونز کی محسوس آواز سنائی دی تو شاگل کا جی چاہا کہ ریسیور کے اندر ہی ہاتھ ڈال کر اس جونز کی گردن مروڑ دے۔ میں مسلسل 1 گھنٹے سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں، کیوں؟ کیا میں فالتو ہوں؟ بولو، جواب دو، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ چیف، میں معاملات کو کنفرم کر رہا تھا اور آپ کو تو ظاہر ہے کہ کنفرم حالات ہی بتائے جا سکتے ہیں۔ آپ کافرستان کے سب سے بڑے افسر ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ تو کسی صورت بولا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف سے جونز کی آواز سن کر شاگل کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا اور سینہ 1 انچ مزید پھول گیا۔ اوکے، پھر کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لارا ہلاک ہو چکی ہے، لیکن اس کی لاش ایک خصوصی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے پاکیزہ لے جائی گئی ہے، جونز نے جواب دیا تو شاگل چند لمحے پہلوں تک تو بت بنا بیٹھا رہا، پھر اس طرح اچھلا جیسے کرسی میں اچانک طاقتور الیکٹرک کرنٹ آ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لاش کو پاکیزہ لے جایا گیا ہے؟ کیوں؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ چیف، اس لارا کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کے آبائی وطن پاکیزہ میں ہی دفن کیا جائے، جونز نے جواب دیا۔ مگر لاش کو کون لے گیا ہے؟ کیا اس سے کوئی رشتہ دار جو اس کے ساتھ رہتا تھا؟ شاگل نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف، ایک آدمی گراہم اس کے تابوت کے ساتھ گیا ہے۔ لارا نے اپنی وصیت ایک کورٹ کے حوالے کر رکھی تھی، اس کورٹ نے ساری کارروائی کی ہے اور گراہم بھی اس کورٹ کا ہی آدمی ہے، جونز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہلاک کیسے ہوئی تھی وہ؟ کیا تمہارے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے؟ پھر تو تمہارے خلاف قتل کا کیس بن جائے گا، شاگل نے کہا۔ نو چیف، ایسا نہیں ہے، میرے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوئی، وہ ہسپتال سے اغوا کی گئی، پھر اس کی لاش سامنے آئی، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا، میرے خلاف وہی معمولی زخم کرنے کا کیس تھا جو اب اس کی موت کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا، جونز نے کہا۔ پھر تو اچھا ہو گیا کہ ہمارا مقصد قدرت نے پورا کر دیا۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، شاگل نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب لاش تو کچھ بتانے سے رہی، شاگل نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا سرخ رنگ کا بٹن پریس کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گیس اسٹار ٹریڈنگ کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، کافرستان سے۔ شاگل نے اپنا تعارف کرائے بغیر صرف اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ یس سر، شنکر بول رہا ہوں جناب، اس بار دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہارا فون محفوظ ہے نا؟ شاگل نے کہا۔ شنکر پاکیزہ میں اس کا خصوصی ایجنٹ تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران کی کیا پوزیشن ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے فلیٹ میں ہی گزرتا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک لڑکی کی لاش چارٹر طیارے کے ذریعے ایکریمیا سے پاکیزہ پہنچی ہے، عمران نے تو اسے ایئرپورٹ سے وصول نہیں کیا؟ شاگل نے کہا۔ نو سر، ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ہم مسلسل عمران کی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران رانا ہاؤس کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیڈ پر شاہینہ لارا پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اسے ہوش میں لے آؤ جوزف، عمران نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس بوس، جوزف نے کہا اور ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے جوزف کو ایسے معاملات میں ہر کام کی باقاعدہ ٹریننگ دے رکھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جوزف کا انداز تجربہ کار ڈاکٹروں جیسا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک انجیکشن اٹھایا اور پھر الماری بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی شاہینہ لارا کی طرف بڑھا اور اس نے انجیکشن کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی اور سوئی شاہینہ لارا کے بازو میں اتار دی اور سرنج میں نارنجی رنگ کا محلول آہستہ آہستہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب سرنج خالی ہو گئی تو اس نے سوئی کو کھینچ کر باہر نکالا، اس پر کیپ لگا کر اسے محسوس انداز میں توڑا اور پھر ایک سائڈ پر موجود باسکٹ میں اچھال دی۔ جب یہ پوری طرح ہوش میں آ جائے تو اسے اسپیشل روم میں لے آنا، عمران نے چند لمحے بطور شاہینہ لارا کی طرف دیکھنے کے بعد جوزف سے کہا۔ یس بوس، جوزف نے اپنے محسوس انداز میں جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں جوانا موجود تھا۔ یہ تابوت ایکریمیا سے بھجوایا گیا ہے ماسٹر، لیکن یہ لڑکی تو ایشیائی لگتی ہے، جوانا نے کہا۔ اس کا آبائی وطن پاکیزہ ہے، لیکن اس کے بچپن میں ہی اس کے والدین اس سمیت ایکریمیا شفٹ ہو گئے تھے۔
ہمارے لیے ایک مشن میں یہ بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ مشن کافرستان میں ہے، جبکہ کافرستان والے اسے اسی لیے فوری طور پر ہلاک کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہماری رہنمائی نہ کر سکے، اس لیے اسے اس حالت میں یہاں لانا پڑا ہے تاکہ کافرستان والے بھی مطمئن ہو جائیں اور ہمارا کام بھی نہ رکے۔ عمران نے اسپیشل روم کی طرف بڑھتے ہوئے جوانا کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ماسٹر کیا اس مشن میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہو سکتا؟ جوانا نے کہا، شامل تو ہو سکتے ہو، لیکن پھر تمہیں خود ہی شکایت ہونی ہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ جوزف تو جنگل میں جا کر ہیرو بن جاتا ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ تو کیا یہ مشن کسی جنگل میں مکمل ہونا ہے؟ جوانا نے کہا، ابھی تو کچھ معلوم نہیں، میں نے تو ویسے ہی مثال دی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں غور کروں گا کہ تمہارے لیے بھی اس ڈرامے میں کوئی اسپیشل کردار نکل آئے، عمران نے کہا، اور کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ جوانا باہر ہی رک گیا۔ عمران صوفے پر بیٹھ گیا، پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد دروازہ کھلا اور شاہینہ لارا اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے جوزف تھا۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے لاش کی صورت میں پاکیزہ لایا گیا ہے، کیوں؟ کیا مطلب؟ شاہینہ لارا نے عمران کو دیکھتے ہی جو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا چیختے ہوئے کہا، اطمینان سے میری بات سن لو، آپ کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو واپس ایکریمیا بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا کا غصے سے بگڑا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اتنا طویل سفر میں نے کیا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ممکن ہے؟ مجھے تو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں پاکیزہ میں ہوں، شاہینہ لارا نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کیسے یقین دلایا جوزف نے؟ عمران نے اس کے اوقات میں موجود جوزف کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا حیرت انگیز انداز میں، اس نے مجھے کہا کہ میں فون کر کے انکوائری کا نمبر ڈائل کروں اور مجھے معلوم کر لوں، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ پاکیزہ ہے اور میں اس وقت پاکیزہ کے دارالحکومت میں موجود ہوں۔ انکوائری آپریٹر نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاہینہ لارا نے کہا، ہارڈ کافی لے آؤ جوزف، مس شاہینہ لارا کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ عمران نے کہا، یس بوس، جوزف نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یہ دونوں حبشی کون ہیں؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ پلیز مجھے تفصیل سے بتائیں۔ پہلے مجھے ایکریمیا میں بتایا گیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے کال کی ہے اور آپ دنیا کے خطرناک ترین آدمی ہیں، پھر آپ کی اس کال کی وجہ سے مجھے سروس سے اس طرح علیحدہ کر دیا گیا جیسے مکھن سے بال نکال دیا جائے۔ پھر وہ آدمی جونز آ گیا، اس نے مجھ پر تشدد کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک دوسرے آدمی گراہم کے ساتھ اجنبی جگہ موجود تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ کا آدمی ہے اور وہ مجھے پاکیزہ بھجوانا چاہتا ہے، لیکن جب میں نے صاف انکار کر دیا تو مجھے پھر بے ہوش کر دیا گیا، اور اب ہوش آیا ہے تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ میں پاکیزہ کے دارالحکومت میں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں بے ہوشی کے عالم میں اتنا طویل سفر کر کے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی جوزف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس فون پیس تھا۔ سلیمان کی کال آئی ہے بوس، جوزف نے کہا، اور فون پیس عمران کے ہاتھ میں دے کر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یس، کیا بات ہے سلیمان، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے فون کا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، صاحب سرداور آپ سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے سلیمان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، عمران نے کہا، اور کال آف کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس، چند لمحوں بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا تو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے شاہینہ لارا کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ عمران بیٹے، میں نے اس لیے کال کی ہے کہ ڈاکٹر کالس نے تمام حساب کتاب لگا کر بتایا ہے کہ ہمارا مطلوبہ اسٹیشن کافرستان کے معروف ساندر جنگل کے اندر کہیں موجود ہے۔ سرداور نے کہا، وہ کنفرم ہے؟ عمران نے کہا، ہاں وہ 100% کنفرم ہے۔ سرداور نے کہا، اوکے شکریہ، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور فون آف کر دیا۔ اسی لمحے جوزف ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں ہارڈ کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پیالی شاہینہ لارا اور دوسری عمران کے سامنے رکھی اور پھر عمران سے فون پیس لیا اور خالی ٹرے واپس اٹھائے چلا گیا۔ کیا یہ حبشی آپ کے ملازم ہیں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم ایک دوسرے کے ملازم ہیں، بس باریاں بدلتی رہتی ہیں۔ عمران نے ہارڈ کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، باریاں کیا مطلب؟ شاہینہ لارا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک ہفتے میں ان کا آقا اور یہ میرے ملازم ہوتے ہیں، دوسرے ہفتے ان میں سے ایک آقا اور مجھ سمیت دوسرا اس کے ملازم ہوتے ہیں، اس طرح باریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج خوش قسمتی سے میرے آقا بننے کی باری ہے، ورنہ تمہیں یہاں یہ سارا منظر الٹا نظر آ رہا ہوتا۔ عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو آپ کو خطرناک آدمی قرار دیتے ہیں۔ شاہینہ لارا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، حیرت مند آدمی کو خطرناک کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ناک ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ میں بے ہوشی کے عالم میں اس قدر طویل سفر کر کے کیسے ایکریمیا سے پاکیزہ پہنچ گئی؟ شاہینہ لارا نے کہا، اور پھر جب عمران نے اسے تابوت میں بند ہو کر یہاں پہنچنے کی تفصیل بتائی تو حیرت کی شدت سے شاہینہ لارا کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ تابوت میں بند ہو کر اور میری ڈیتھ کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ شاہینہ لارا نے ایک بار پھر سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ آپ کو اصل موت سے تابوت کی صورت میں بچایا جا سکے۔ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا ایک بار پھر چونک پڑی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے قتل کیا جا رہا تھا؟ شاہینہ لارا نے کہا، ہاں وہ آدمی جونز کافرستان کا ایجنٹ ہے اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ آپ پاکیزہ پہنچ گئی تو ان کے سارے راز اوپن ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتے تھے۔
پھر آپ نے اپنی مرضی سے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اس لیے آپ کے تحفظ کے لیے یہ ساری کارروائی کرنا پڑی اور پاکستان کو یہ کنفرم کرا دیا گیا کہ آپ ہلاک ہو چکے ہیں اور آپ کی وصیت تھی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے آبائی وطن پاکستان پہنچایا جائے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو مجھ سے کیا دلچسپی ہے؟ شاہینہ لارا نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، پلیز ایسے باتیں نہ کریں جس سے میرا سر ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ کا سر ٹوٹنے کا کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ شاہینہ لارا نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، اماں بھی اب بھی بڑی سخت مزاج اماں بھی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں ایسی جوتیاں مارتی ہیں کہ سر ٹوٹ سکتا ہے۔ جوتیاں نہیں، عمران نے جواب دیا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو آپ اتنے بڑے ہو کر ابھی تک اماں بھی سے جوتیاں کھاتے ہیں؟ حیرت ہے، شاہینہ لارا نے ہنستے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے تو بڑا ہو سکتا ہوں لیکن اماں بھی کے سامنے میں کہاں سے بڑا ہو گیا؟ اور پھر اماں بھی کی جوتیاں کھانا تو میرے لیے اعزاز ہے۔ میرے ذہن کے تمام سوئے ہوئے سیلز ان کی جوتیوں سے ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کمال ہے، ایسی اخلاقیات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حیرت ہے، بہرحال آپ کی بات کا مطلب یہ نکلا کہ آپ مجھ سے دلچسپی نہیں لے رہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر لے بھی رہے ہوں تو اماں بھی کے ڈر سے آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے مجھے اس انداز میں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ شاہینہ لارا نے کہا، تاکہ آپ کو قتل ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب آپ اگر واپس ایکلیمیا جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، آپ کے جانے کے تمام اخراجات بھی ہم ادا کریں گے، اور اگر چاہیں تو آپ کا چہرہ اس انداز میں بدل دیا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بطور شاہینہ لارا نہ پہچان سکیں گی، تاکہ آپ کے دشمن بھی آپ کو نہ پہچان سکیں۔ اور اگر آپ اب بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کی بیٹی سمجھتی ہیں تو پھر اگر آپ چاہیں تو پاکیزہ کی گراں قدر خدمت بھی کر سکتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور آپ پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، میں پاکیزہ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کافرستان کا وہ اسپیشل اسٹیشن جہاں آپ نے کام کیا ہے، اس اسپیشل اسٹیشن سے پاکیزہ کے 2 خلائی سیاروں کی محسوس مشینری پر محسوس ریز فائر کر کے مشینری کو جام کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اس اسپیشل اسٹیشن کو ہر صورت میں اور فوری طور پر تباہ کرنا ہے تاکہ پاکیزہ پر کافرستان قبضہ نہ کر سکے اور پاکیزہ اپنے دفاع سے محروم نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، وہ تو یہ مسئلہ ہے لیکن میں اس معاملے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہمیں کافرستان کے دارالحکومت سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر وہاں لے جایا جاتا تھا اور اسی انداز میں واپسی ہوتی تھی، اور بند ہیلی کاپٹر کی کھڑکیوں کے شیشے کلرڈ ہوتے تھے جن سے باہر کچھ نظر نہ آتا تھا، اس لیے میں پاکیزہ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ شاہینہ لارا نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے وہاں کام کرتے ہوئے بہرحال اس علاقے کا نام تو کسی نہ کسی انداز میں سنا ہوگا۔ عمران نے کہا، او ہاں، ایک بار ماروتی کا نام سنا تھا۔ میرے پوچھنے پر کسی کافرستانی لڑکی کا نام ہے تو مجھے بتایا گیا کہ جس علاقے میں اسپیشل اسٹیشن بنایا جا رہا ہے اس علاقے کا نام ماروتی ہے اور یہ انتہائی خوفناک اور گھنے جنگل میں واقع ہے۔ بس اتنا مجھے معلوم ہے، شاہینہ لارا نے کہا، آپ اس اسپیشل اسٹیشن کا اندرونی نقشہ تو تیار کر کے دے سکتی ہیں؟ عمران نے کہا، بظاہر تو دے سکتی ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا میں وہاں جا کر تو کر سکتی ہوں، یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری کمپنی کا شروع سے اصول ہے کہ جہاں ہم مشن مکمل کرتے ہیں وہاں کا سارا نقشہ واپسی سے پہلے ہمارے ذہنوں سے واش کر دیا جاتا ہے۔ ہماری کمپنی نے اس کام کے لیے بڑے بڑے ماہرین رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم مشن مکمل کر کے واپس جاتے ہیں تو ہمیں ایک علیحدہ کمرے میں اس ماہر کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس ماہر کی آنکھیں کسی جن بھوت کی آنکھوں کی طرح پھیلتی جاتی ہیں، اور جب یہ آنکھیں سکڑتی ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے جو ہمیں اس مشن کے بارے میں مکمل معلوم ہوتا ہے۔ شاہینہ لارا نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ شاہینہ لارا درست کہہ رہی ہے۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ ایسی خفیہ حکومتی پروجیکٹس کے بارے میں ایسی تدابیر اکثر کی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس علاقے میں جائیں تو آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ عمران نے کہا، مجھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ممکن ہے یا نہیں، البتہ مجھے اتنا تو ضرور یاد ہے کہ جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا تھا اور ہم جب ہیلی کاپٹر سے باہر آتے تھے تو دور دور تک پھیلا ہوا انتہائی گھنا جنگل نظر آتا تھا، اور بس پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہاں ایک سرخ پھولوں والا بڑا چھتناور درخت تھا، ہم ہیلی کاپٹر سے اتر کر اس درخت کی طرف جاتے تھے اور بس اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ شاہینہ لارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بول کر کہا، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا کہ آپ کو اس پھولوں والے چھتناور درخت تک لے جایا جائے تو اس کے ذہن میں واش کی گئی یادداشت دوبارہ لوٹ جائے گی، اس لیے اب آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آپ پاکیزہ کی سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ وہاں جائیں گی یا نہیں۔ اور دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ آپ پر کوئی جبر نہیں، آپ اگر خوش دلی سے پاکیزہ کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کی مدد حاصل کی جا سکتی، اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہتی تو پھر کھل کر بتا دیں، آپ کو واپس ایکلیمیا یا کسی بھی دوسرے ملک جہاں آپ جانا چاہیں بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، اگر میں نے آپ کی مدد کی تو مجھے کیا کرنا ہوگا اور اس میں کیا خطرات ہیں؟ شاہینہ لارا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، آپ کرپشن رپورٹر نازیہ کو جانتی ہیں؟ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار اچھل پڑی، ہاں بہت اچھی طرح، وہ بے حد نڈر نفیس لڑکی ہے، اب میری اس سے ایکلیمیا میں ملاقات ہو چکی ہے، کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاہینہ لارا نے اچھلتے ہوئے کہا، کیا ہماری دوست صالحہ کی دوست ہے، اس نے بتایا ہے کہ آپ نے رفیق حیات سے ملاقات کی اور پھر رفیق حیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پرزہ ایسی اسپیشل اسٹیشن میں کام کرتا ہے جس سے خلائی سیاروں پر ریز فائر کی جا سکتی ہیں، اور نازیہ نے عزود آفر کی ہے کہ وہ اس اسٹیشن کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گی، اگر آپ پاکیزہ کے لیے کام کریں گی تو نازیہ اور صالحہ کے ساتھ مل کر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیسا کام؟ شاہینہ لارا نے کہا،
सालिया का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से है। आप तीनों का ग्रुप होगा। इस तरह आप अजनबियत महसूस नहीं करेंगे। हमें इस मारूती इलाके में पहुंचकर उस स्टेशन को तबाह करना है और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें फौरी काम करना होगा। आप हाँ या ना में जवाब दें। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर काम करने के लिए तैयार हूँ। शाहीना लारा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं शर्तों का कायल नहीं मिस शाहीना लारा। मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए शर्तें नहीं लगाई जाती। इमरान का लहजा यकलह सर्द हो गया। मेरा मतलब था कि इस मिशन के बाद मेरा क्या होगा? क्या मुझे पाकिस्तान की शहरियत दिला देंगे? और जहाँ जा भी शाहीना लारा ने कहा, अगर आप पाकिस्तान के मुफाद में काम करेंगी तो पाकिस्तान आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आपके तसव्वुर में भी ना होगा। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं हाजिर हूँ। शाहीना लारा ने बाएतमाद लहजे में कहा, एक बात और बता दूं, और वो ये कि इस मिशन में आपकी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि आप पिकनिक मनाने नहीं जा रही। काफिरिस्तान की तमाम एजेंसियां और हुकूमत हमारे खिलाफ काम करेगी। इमरान ने कहा, आप साथ जाएंगे? शाहीना लारा ने इमरान के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा, ये आप क्यों पूछ रही हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप साथ जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। और दूसरी बात ये कि अब आप मुझे आप नहीं कहेंगे। मुझे इस लफ्ज से तकल्लुफ का एहसास होता है। शाहीना लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, फिर तुम यहीं आराम करो। जोसेफ और जुमाना तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इमरान ने उठते हुए कहा तो शाहीना लारा भी उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? शाहीना लारा ने उठकर हैरत भरे लहजे में कहा, अपने फ्लैट में। इमरान ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या मैं वहाँ आपके साथ नहीं रह सकती? शाहीना लारा ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये एक्रीमिया नहीं पाकिशा है। दूसरा वही सर टूटने वाली बात जो यकीनी है। वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जोसेफ और जुआना दोनों बहुत अच्छे मेज़बान हैं। इमरान ने कहा और बाहर बरामदे में आ गया। वहाँ जोसेफ और जुआना दोनों मौजूद थे। मिस शाहीना लारा हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है और तुम दोनों अच्छे मेज़बान हो, इसलिए मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इमरान ने दोनों से कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता पोश की तरफ बढ़ता चला गया, जहाँ उसकी कार मौजूद थी। और शाहीना लारा कमरे के दरवाजे से खड़ी हैरत भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखती रही। काफिरिस्तान की कौमी सलामती के मशीर कर्नल कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे एक फाइल देखने में मसरूफ थे कि पास पड़े हुए फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फाइल से सर उठाया। वो एक लम्हे तक गौर से फ़ोन सेट को इस तरह देखते रहे जैसे फ़ोन सेट को शिनाख्त कर रहे हैं, और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल कृष्ण बोल रहा हूँ। कर्नल कृष्ण ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल रामेश बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उनके पीए की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल कृष्ण बेएहतियात चौंक पड़े। कराओ बात। कर्नल कृष्ण ने कहा, हेलो, कर्नल रामेश बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल रामेश की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल रामेश अभी चंद माह पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मुकर्रर हुए थे और उनकी इस तकरीरी के पीछे कर्नल कृष्ण का ही हाथ था, क्योंकि दोनों ना सिर्फ स्कूल फेलो थे बल्कि कॉलेज फेलो भी थे और दोनों के खानदानों में रिश्तेदारी भी मौजूद थी। इसलिए दोनों एक दूसरे का ना सिर्फ ख्याल रखते थे बल्कि एक दूसरे की दुख दर्द में भी बाकायदा शरीक होते थे। क्या हो रहा है कर्नल रामेश? कोई खास बात जो यहाँ फ़ोन किया है? कर्नल कृष्ण ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, एक खास बात मेरे नोटिस में आई है। मैंने सोचा कि तुमसे खुलकर बात कर लूँ, तो मिलिट्री क्लब का आ जाओ, क्योंकि फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। कर्नल रामेश ने भी उसी तरह बेतकल्लुफाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम वहीं से फ़ोन कर रहे हो? कर्नल कृष्ण ने पूछा। हाँ, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कर्नल रामेश ने जवाब देते हुए कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ। कर्नल कृष्ण ने कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने सामने पड़ी हुई फाइल बंद करके उसे मेज़ की दराज में रखा और दराज बंद करके उसे ताला लगाकर उसने एंटर काम का रिसीवर उठाया और उसके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। गणेश, ड्राइवर से कहो कि कार तैयार करे, कर्नल कृष्ण ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर चंद मिनट बाद वो उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी स्टाफ कार मिलिट्री क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मिलिट्री क्लब में एक साइड पर एक ऐसे कमरे बने हुए थे जिनको हर लिहाज से साउंड प्रूफ भी बनाया गया था और उनमें ऐसे हालात भी नज़र थे कि बाहर से किसी तरह भी कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू को ना सुना जा सकता था और ना ही टेप किया जा सकता था। कर्नल रामेश ने उसका इस्तकबाल किया और फिर वो उसे साथ लिए एक ऐसे ही कमरे में आ गया। ऐसी क्या बात है रामेश कि तुम इस कदर पुरस्कार बन रहे हो? कर्नल कृष्ण ने कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि कर्नल रामेश उसकी बात का जवाब देता, कमरे का दरवाज़ा खिला और बावर्दी वेटर हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में एक शराब की बोतल और 2 ग्लास मौजूद थे। वेटर ने बड़े मोदबाना अंदाज में शराब की बोतल और ग्लास मेज़ पर रखे और हाल ही ट्रे उठाए वो वापस कमरे से बाहर चला गया। तो कर्नल रामेश ने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और फिर साइड दीवारों पर मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद सुरख रंग का बटन ऑन कर दिया। बटन के ऑन होते ही कमरा मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। कर्नल कृष्ण इस दौरान बोतल खोलकर दोनों ग्लास आधे आधे शराब से भर चुका था। हाँ, अब बताओ मसला क्या है? कर्नल कृष्ण ने कहा। मारुति स्पेशल स्टेशन पर तुम्हें मालूम है कि सुजाम तक का इलाका सदर साहब ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया है। उसके बाद सीक्रेट सर्विस का एरिया है। कर्नल रामेश ने कहा, तो क्या हुआ? क्या सीक्रेट सर्विस से तुम्हारे इलाके में कोई मुदाखलत की है? कर्नल कृष्ण ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, ऐसी बात नहीं। असल वजह यह है कि मुझे जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक उस हवाई स्टेशन में मशीनरी की तनसीब एक्रीमिया की एक ऐसी फर्म को दी गई थी जिसमें एक इंजीनियर लड़की लारा भी काम करती थी और लारा पाकिस्तानी नजाद थी। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही एक्रीमिया शिफ्ट हो गए। स्टेशन का एक पुर्जा खराब हो गया और वो किसी जगह से भी ना मिल सका। अलबत्ता मालूम हुआ कि ये पुर्जा उस कंपनी के पाकिस्तानी स्टॉकिस्ट के पास है। ये इंजीनियर लड़की लारा वो पुर्जा लेने उसलिए पाकिस्तान गई कि पुर्जे के साथ साथ वो अपना आबाई वतन देख लेगी। वहाँ उसकी मुलाकात पाकिस्तान के खतरनाक तरीन
ایجنٹ علی عمران سے ہوئی۔ کرنل رامیش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو علی عمران کا نام سن کر کرنل کرشن بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہ طویل عرصے سے قومی سلامتی کا مشیر تھا اور وہ کافرستان کے صدر کی طرح عمران اور سیکرٹ سروس کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھا۔ جبکہ کرنل رامیش ابھی چند ماہ پہلے ملٹری انٹیلیجنس کا چیف مقرر ہوا تھا، اس لیے شاید وہ عمران کے بارے میں اس قدر نہ جانتا تھا۔ اور یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ پھر کرنل کرشن کے لہجے میں دلچسپی کا عنصر نمایاں ہو گیا۔ شاید یہ دلچسپی عمران کے نام لینے کی وجہ سے اس کے لہجے میں نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، بے حد اہم، کیونکہ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کا چیف بننے کے بعد کئی فائلوں کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کس قدر خطرناک ہے۔ کافرستان سیکرٹ سروس آج تک اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کرنل رامیش نے کہا۔